فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، باب نمبر 3، صفحہ نمبر 82۔ ہیڈنگ ہے ہمدردی خلائق۔ شفقت الی الخلق وہ جلیل القدر صفت ہے کہ جس سے انسان کی انسانیت کا جوہر کھلتا ہے۔ حدیث نبوی میں وارد ہے، بہترین خلائق وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جس شخص میں انسانی ہمدردی نہیں وہ فی الحقیقت جوہر انسانیت سے عاری ہے۔ دیگر صفات جلیلیہ کی طرح اس صفت میں بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام بے نظیر نظر آتے ہیں۔ وہ کسی ستم رسیدہ انسان کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے تھے اور اس کی تکلیف رفع کرنے میں مقدور بھر سعی بلیغ فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شفقت علی الخلق زبان زد خاص و عام ہے۔ ذیل میں ایک دو واقعات بطور تبرک ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ آپ اسامہ بن زید کی بیماری میں اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اسامہ نے کہا، ہائے غم! آن جناب نے دریافت کیا، اے بھائی تجھے کیا غم ہے؟ اسامہ نے عرض کیا، 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا، غم نہ کر، یہ قرض میں ادا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا، لیکن اس کی ادائیگی سے قبل میں مر نہ جاؤں۔ آن جناب نے فرمایا، مطمئن رہو، تمہاری وفات سے پہلے ادا کر دوں گا۔ چنانچہ ان کی وفات سے پہلے ان کا وہ تمام قرضہ چکا دیا۔ آن جناب فرمایا کرتے تھے، بادشاہوں میں 3 خصلتیں بہت بری ہیں۔ نمبر 1، طاقتور دشمنوں سے بزدلی۔ نمبر 2، کمزور لوگوں پر ظلم و ستم۔ نمبر 3، عطا و بخشش کے وقت بخل۔ کتاب کے یہاں پہ حاشر بہار صفحہ نمبر 143، دمہ سابقہ صفحہ نمبر 273، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76۔ نمبر 2، حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میں نے غلام کو دیکھا کہ وہ کتے کو روٹی کھلا رہا ہے۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں غمزدہ ہوں، اس کتے کو خوش کر کے اپنی خوشی کا خواہش مند ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا مالک یہودی ہے جس سے میں علیحدگی چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے جد نامدار کا یہ فرمان ثابت تھا کہ نماز کے بعد بہترین عمل یہ کہ بغیر گناہ کا ارتکاب کیے اہل ایمان کو خوش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس کی قیمت 200 دینار لے کر اس کے سردار یہودی کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ یہودی نے کہا، غلام آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ باغ بھی اس کا ہے، اور آپ کی رقم بھی واپس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ رقم تم کو ہبہ کرتا ہوں۔ یہودی نے کہا، میں اسے قبول کر کے غلام کو ہبہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اور میں غلام کو جو میری ملکیت میں داخل ہو چکا تھا آزاد کر کے یہ سب مال و منال اسے بخشتا ہوں۔ یہ مظاہرہ دیکھ کر اس غلام کی بیوی نے کہا، میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اسے معاف کرتی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی نے کہا، میں بھی اسلام لاتا ہوں اور یہ گھر بھی اس عورت کو عطا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب کا ریفرنس ہے یہاں پہ عاشر بہار صفحہ نمبر 145، دمہ ثاقبہ صفحہ نمبر 173، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 81۔ تواضع اور بخشش۔ فروتنی و انکساری جس کی ضد تکبر و غرور ہے، دیگر اخلاقی فضائل کی طرح ایک بہت بڑی عمدہ اخلاقی صفت ہے۔ دوسری صفت جلیلیہ کی طرح یہ صفت بھی ائمہ اطہار علیہم السلام میں بدرجہ اتم
و اکمل پائی جاتی تھی۔ وہ آیت مبارکہ کے صحیح مصداق تھے، یعنی انہی کی شان میں وارد تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تواضع پسندی اور غربا و مساکین پر شفقت و مہربانی مشہور عالم تھی۔ نمبر ایک بار آپ چند مساکین کے پاس سے گزرے جو ایک چادر پر روٹیوں کے کچھ ٹکڑے پھیلائے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان پر سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام کے بعد آپ کو دعوت شرکت دی۔ آپ ان کے ہمراہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر یہ روٹیاں صدقے کی نہ ہوتی جو کہ ہم پر حرام ہے تو ضرور میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا، میرے گھر چلو۔ چنانچہ ان کو گھر لے جا کر عمدہ کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے اور چند درہم بھی عطا فرمائے۔ حاشیہ ہے یہاں پہ، عاشر بہار صفحہ نمبر 144، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 173، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76۔ نمبر 2، روز عاشور۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد ان کی پشت اقدس پر گھٹوں کے کچھ نشانات دیکھے گئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جناب بیواؤں، یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں ضروریات زندگی اپنی پشت پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہ اسی بار برداری کے آثار ہیں۔ کتاب مناقب ابن عاشوب، مناقب ابن شہر عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76، عاشر بہار صفحہ نمبر 144۔ عفو و درگزر۔ باوجود یہ کہ انسان بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی عفو و صفا سے کام لے، یہ صفت جلیلیہ لاکھوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات خاصہ میں صفت جلیلیہ کو بھی خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور جرم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی لرزشوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو من جانب اللہ یہ جلیل صفت وافر مقدار میں ملی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے کسی غلام سے کوئی ایسا قصور سرزد ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ مستوجب سزا قرار پاتا تھا۔ جناب نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اس غلام نے فوراً کہا، میرے آقا خدا فرماتے ہیں میرے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ اس نے آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، میرے آقا خدا کے خالص بندے تو مجرموں کا ان کا جرم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، خدا تو نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے یہ سن کر فرمایا، جا تجھے میں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں اور جو کچھ پہلے تجھے ملتا تھا اس کا 2 چند بھی دیتا ہوں۔ کتاب عاشر بہار صفحہ نمبر 75، دام ثاقبہ صفحہ نمبر 2720۔ ایک مرتبہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، وہاں روٹی کا ایک لقمہ دیکھا، اٹھا کر غلام کو دیا کہ جب میں باہر آؤں تو یہ لقمہ مجھے دینا۔ غلام نے پاک صاف کر کے وہ لقمہ کھا لیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا، او فلاں وہ لقمہ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا، میرے آقا وہ تو میں نے کھا لیا ہے۔ یہ سنت ہے کہ امام نے فرمایا، جا تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اتنی سی بات پر اسے پروانہ آزادی دے دیا؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے اپنے جد نامدار سے سنا کہ جو شخص کہیں لقمہ پڑا ہوا دیکھ لے اور اگر صاف کرنے کے قابل ہے تو اسے صاف کر کے، یا دھونے کے قابل ہے تو دھو کر اسے کھا لے تو قبل اس کے کہ وہ اس کے پیٹ میں ہضم ہو، خدا اسے آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے شخص کو غلام رکھوں جسے خدا نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ کتاب دامت الثاقبہ صفحہ نمبر 2720 وغیرہ۔ عبادت و ذہاوت۔ عبادت وہ گراں قدر چیز ہے جسے خلاق عالم نے جن و انس کی خلقت کی اصلی غرض و غایت قرار دیا ہے۔ جو شخص جس قدر عبادت الہی زیادہ اور خلوص و خشوع سے کرے گا، اسی قدر اس کا مقام انسانیت بلند سے بلند تر مقصور ہوگا۔ بلا خوف رد کیا جا سکتا ہے کہ خود دنیا میں جس طرح سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام نے
خشوع و خضوع اور خلوص کے ساتھ عبادت ایزدی کی ہے، کہیں اور اس کی مثال کا ملنا ناممکن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اسی خانوادہ عصمت و طہارت کے رکین ہیں۔ جس مقدس ہستی نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسے عبادت گزاروں کی آغوش عصمت میں پرورش پائی ہو، اس کی عبادت و اطاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ روایات میں وارد ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور اعضاء میں کپکپی پیدا ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے عرض کرنے پر کہ فرزند رسول آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے، فرماتے تھے مومن کو چاہیے کہ وہ جب اپنے جبار و قہار بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا رنگ زرد پڑ جائے اور جوڑوں میں کپکپی پیدا ہو جائے۔ کتاب دم الثاقبہ صفحہ نمبر 272 بحوالِ عوالم۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے عرض کیا، مولا آپ اس قدر خدا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا بروز قیامت وہی لوگ امن و امان میں ہوں گے جو دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں۔ کتاب کا ریفرنس مناقب صفحہ نمبر 78، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 272۔ نمبر 2، کسی شخص نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد کی اولاد کم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو بہت عجب ہے کہ ہماری ولادت کیوں کر ہو گئی۔ آج جناب تو شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حاشیہ کتاب کا عاشر بہار صفحہ نمبر 175، دم الثاقبہ صفحہ نمبر 272 بحوالِ عقد فرید لا بن عبد اندلسی۔ ارباب سیر و تواریخ نے لکھا کہ آج علام نے پورے 25 سج پا پیادہ کیے، حالانکہ سواریاں ہوتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب صفحہ نمبر 78، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 272، کزانی الناسخ الکماکم۔ ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا، فرزند رسول جب سواری موجود ہے تو پھر سوار کیوں نہیں ہوتے، اور اگر سوار نہیں ہونا تو پھر سواری ہمراہ کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا سوار اس لیے نہیں ہوتے کہ خدا سے حیات دامن گیر ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کو جائیں اور سوار ہو کر جائیں، اور سواری اس لیے ساتھ لاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبوری کی بنا پر پیدل چل رہے ہیں کہ سواری ملتی نہیں ہے۔ آپ کو عبادت الہی کا اس درجہ شوق تک کہ شب عاشور آپ نے محض عبادت کے لیے بمشکل پسر ساز سے مہلت لی تھی۔ شب عاشور سخت رات تھی، دنیا بھر کے مصائب حضرت پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں بکمال شوق اور انتہائی خضوع و خشوع سے عبادت کرنا انہی کا کام تھا، اور اس سے بھی زیادہ سخت وقت نماز ظہر کا تھا۔ فوج مخالف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک زخمی مظلوم کو چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے اور وار پر وار کر رہے تھے، اور حسین ایسے وقت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ کتاب اخلاق ائمہ صفحہ نمبر 45۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ شجاعت و شہامت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صفات نفسانی میں صفت شجاعت کو نہایت بلند مقام حاصل ہے، لیکن وہ تہور اور جبین کے درمیان ایسا خط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ معمولی سے افراد سے تہور عجزب پن پیدا ہو جاتے ہیں اور ذرا سی تقریر سے جبن بزدلی جنم لے لیتی ہے۔ عوام الناس عموماً شجاعت کا حقیقی مفہوم سمجھنے میں غلطی کا شکار ہیں۔ وہ شجاعت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ انسان موقع و محل دیکھے بغیر ہر جگہ سینہ تان کر اور شمشیر بکف ہو کر مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جائے، حالانکہ یہ شجاعت نہیں بلکہ اجڑ پن ہے۔ شجاعت میں موقع و محل کی مناسبت کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، ہر موقع کی مناسبت سے مناسب اقدام کا نام شجاعت ہے۔ شجاع وہ ہے کہ اگر شمشیر زنی میں مصلحت ہو تو تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر میدان قتال و جدال میں کود پڑے، اور اگر عواقب پر نگاہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کا تحفظ تلوار کو نیام کے اندر کرنے میں پوشیدہ ہو تو وہاں صبر و ضبط سے کام لے، کیونکہ
چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام شجاعت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ اور صحیح معنوں میں شجاع تھے، اس لیے دین کے تحفظ و بقا کی خاطر ان کا ہر اقدام موقع و محل کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ جہاں دیکھا دین کی بقا و صبر و سکون میں ہے، وہاں ساکت و صامت ہو کر خانہ نشین ہو گئے، اور جہاں شمشیر زنی میں مصلحت دیکھی وہاں شمشیر بکف ہو کر میدان کارزار میں اتر آئے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے مختلف ادوار میں یہ اختلاف عمل نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ آپ کے کسی اقدام، صلح یا جنگ پر بزدلی یا تہور کا الزام لگائے؟ پس جو تعویل پیغمبر اکرم کے اختلاف عمل کی جائے وہی ائمہ اطہار علیہم السلام کے مختلف اقدامات کی کرنی چاہیے۔ ہم نے اوپر اصل حقیقت بیان کر دی ہے کہ شجاعت نامی موقع و محل کے مناسب اقدام کا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے جنگ کرنے کا یہ اراد و تدرجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام میں جوہر شجاعت بدرجہ اتم و اکمل پایا جاتا ہے، اگرچہ آپ اپنے عظیم والد کے ہین حیات میں جنگ جمل و صفین میں اپنی شجاعت و شہامت کے جوہر دنیا کو دکھا چکے تھے، مگر آپ کی شجاعت کا شاہکار مارکہ کربلا ہے، بالخصوص روز عاشورہ، اور وہ بھی بعد شہادت اصحاب و اقربا۔ بعض راویان اخبار کا بیان ہے، باخدا میں نے کبھی کثرت اعداء کے نرغے میں گھرے ہوئے ایسے شخص کو جس کا سارا گھرانہ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، حسین جیسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے پیادے حملہ کرتے تھے، مگر جب امام حسین علیہ السلام تلوار سونت کر ان پر حملہ کرتے تھے، وہ اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے جس طرح بھیڑیے کے حملے کے وقت بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی تعداد 30,000 تھی، مگر امام کے حملے کے وقت یوں تتر بتر ہو جاتے جیسے منتشر شدہ ٹڈیاں ہوں۔ کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 187، کتاب ارشاد صفحہ نمبر 264، ملحوف صفحہ نمبر 104۔ حتیٰ کہ ایسی حالت میں علاوہ زخمیوں کے 1950 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ کتاب کا حاشیہ عاشر بہار صفحہ نمبر 205، نفس المحموم صفحہ نمبر 188۔ ان حقائق کی روشنی میں صاحب کشف الغمہ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حسین کی شجاعت ضرب المثل ہے، اور مقامات حرب و ضرب میں ان کے صبر و ثبات نے اوائل و اواخر کو عاجز کر دیا ہے۔ کتاب کشف الغمہ اربلی صفحہ نمبر 181، ایران، طبع ایران۔ حسین جان مصطفیٰ وہی سب اس میں عادتیں، سپہر تھر تھرا کیا دکھائیں وہ شجاعتیں۔ زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کی عبادتیں، تن حسین پاک سے چمک رہی تھی آیتیں، رکوع کی، سجود کی، قیام کی، قعود کی۔ صفحہ نمبر 89، چوتھا باب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعض معجزات۔ معجزے کے لغوی معنی ہیں عاجز کنندہ، اور اصطلاح علماء متکلمین میں معجزہ خداوند عالم کے اس خارق عادت فعل کو کہا جاتا ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی کے ہاتھوں پر ان کی صداقت و حقانیت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے، بشرطے کہ اس فعل کا ظہور مقرون بالتحدی ہو اور دعوی نبوت و امامت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ لہٰذا اگر کسی نبی یا امام سے کوئی ایسا فعل اعلان نبوت و امامت سے قبل صادر ہو تو اسے اصطلاح میں ارحاز کہا جاتا ہے، اور اگر نبی یا امام کے علاوہ کسی اور مقدس بزرگ سے ایسا کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو تو اسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کتاب کا ریفرنس ہے اصول شریعہ فی عقائد الشیعہ صفحہ نمبر 121 بحوالہ سبیل النجات فی اصول الاعتقاد وغیرہ۔
معجزے کی مذکورہ بالا اجمالی کیفیت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہوتا ہے۔ ہاں چونکہ حسب ظاہر اس کا ظہور نبی و امام سے ہوتا ہے، اس لیے مجازاً ان کا فعل کہلاتا ہے۔ یہی امر قرآن کریم، احادیث معصومین اور تحقیقات علماء متقدمین اور متاخرین سے متضاد ہوتا ہے۔ تفصیل کے شائقین ہماری کتاب اصول شریعہ فی عقائد شیعہ کے باب 4 کا مطالعہ فرمائیں۔ بہرکیف اس بات پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، خداوند عالم کے مقرر کردہ انبیاء و مرسلین اور اوصیاء و ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے تاکہ صادق و کاذب کے درمیان بآسانی امتیاز ہو سکے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان کا عد و احصاء کرنا مشکل ہے۔ ہم ذیل میں تبرکاً و تمیناً صرف حضرت سید الشہداء روح الفدا کے چند معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ ابی خالد کابلی یحییٰ بن ام الطویل سے نقل کرتے ہیں۔ ابی خالد کابلی یحییٰ بن ام الطویل سے نقل کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک نوجوان روتا ہوا آیا۔ آن جناب نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بڑی مالدار تھی، مگر وہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کا کوئی عطا پتہ بتا گئی ہے۔ البتہ اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ سے قبل آپ کو اس کی موت کی اطلاع دے دوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، چلو اس مومنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ عورت مردہ حالت میں کپڑے میں ڈھانپی ہوئی پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے دہلیز دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ اہدیت میں دعا کی تاکہ خدا اسے زندہ کرے اور وہ اپنے حسب منشا وصیت کرے۔ امام کی دعا کے نتیجے میں قادر مطلق نے اس عورت کو زندہ کر دیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امام علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا، میرے آقا اندر تشریف لائیے اور اپنے حکم سے آگاہ فرمائیے۔ چنانچہ امام علی مقام علیہ السلام اندر تشریف لائے اور تکیے پر بیٹھ گئے۔ پھر اس مومنہ سے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، اپنی وصیت کر۔ اس نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال ہے جو فلاں جگہ رکھا ہے، اس کا تیسرا حصہ تو میں آپ کی نظر کرتی ہوں تاکہ آپ جہاں چاہیں، جہاں مناسب سمجھیں اس اپنے محبوں میں صرف فرمائیں، اور 2 حصے اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں بشرطے کہ آپ کے نزدیک آپ کے محبوں میں شامل ہو، ورنہ یہ بھی آپ کا مال ہے، کیونکہ مخالفین کا اہل ایمان کے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مومنہ نے امام سے التماس کیا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کی تجہیز و تدفین کا خود انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئی، یعنی مر گئی۔ کتاب عاشر بہار صفحہ نمبر 141-142، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 269۔ دوسرا معجزہ ایوب بن عین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایام حج میں طواف کر رہی تھی اور ان کے پیچھے پیچھے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ اثناء طواف میں عورت نے اپنی کلائی باہر نکالی اور اس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ وہیں کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہو گیا۔ لوگ اس عورت کو پکڑ کر حکیم مکہ کے پاس لے گئے۔ اس نے فقہا کی طرف رجوع کیا۔ سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے کیونکہ اس نے خانہ خدا میں اس جرم میں شنی کا ارتکاب کیا ہے۔ حکیم نے پوچھا، آیا یہاں اولاد رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا، گزشتہ شب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اس نے امام علی مقام سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے تمام صورتحال عرض خدمت کی۔ امام علیہ السلام روبہ قبلہ دست دعا بلند کر کے کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں تشریف لے گئے جہاں وہ مرد عورت کھڑے تھے، اور پھر اپنے دست حق پرست سے اس مرد کے ہاتھ کو عورت کے ہاتھ سے علیحدہ کر دیا۔ حاکم نے پوچھا، کیا ہم اس مرد کو سزا نہ دیں؟ امام نے فرمایا، نہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بحر الانوار
صفحہ نمبر 142 دمع ثاقبہ، صفحہ نمبر 269 مناقب شہر ابن عاشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68، تکلیم زہرا صفحہ نمبر 9۔ تیسرا معجزہ محمد بن عمارہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آبا و اجداد طاہرین علیہم السلام کی سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کوفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خشک سالی کی شکایت کرتے ہوئے آج جناب سے استدعا کی کہ آپ طلب بارہ کی دعا فرمائیں۔ آج جناب نے اپنے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اٹھ کر ان کے لیے طلب بارہ کرو۔ شہزادے نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد دعا کی، یا اللہ اے خیرات کے عطا کرنے والے اور برکات کے نازل کرنے والے، موسلا دھار بارش برسا۔ راوی کہتا ہے ابھی امام دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ خداوند عالم نے اچانک باران رحمت نازل کر دی اور کوفے کے اطراف و جوانب سے ایک عربی آیا اور ذکر کیا کہ اس قدر بارش ہوئی ہے کہ کوفے کے تمام نشیب و فراز والے مقامات لبریز ہو گئے ہیں۔ کتاب عاشر البحار صفحہ نمبر 143، دمۃ الثاقبہ صفحہ نمبر 270 وغیرہ۔ چوتھا معجزہ، جب امام نے عراق جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ام سلمہ نے ان کو یہ کہہ کر اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں شہید کیا جائے گا اور میرے پاس ایک شیشی میں اس جگہ کی مٹی بھی ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، خدا کی قسم میں ضرور اسی طرح شہید کیا جاؤں گا جس طرح میرے جد نامدار نے خبر دی ہے، اور اگر میں عراق نہ بھی جاؤں تو بھی یہ ظالم مجھے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ پھر فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو اپنی اور اپنے اصحاب کی قتل گاہ بھی دکھا دوں۔ جناب ام سلمہ نے کہا، ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام نے اس میں اعظم پڑھا، پس فوراً زمین پست ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو اپنی اور اپنے اصحاب و اعزہ کی قتل گاہ دکھائی اور کچھ خاک کربلا بھی ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جب اس سے خون ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب روز عاشورہ ظہر کے بعد میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون ابل رہا تھا، اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 88 وغیرہ۔ پانچواں معجزہ، جناب سید الشہداء علیہ السلام کا گلوئے بریدہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جس کی تفصیل بعد شہادت کے واقعات میں آئے گی۔ اسی طرح میدان کربلا میں بعض اشقیاء جناب کے حق میں گستاخی کرنے اور پھر امام کی دعائیں بس سے فوراً ان کے واصل جہنم ہونے کے واقعات بھی جناب کے معجزات بہارا میں سے ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی اسی کتاب میں اپنے مناسب مقام پر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کا چوتھا باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی بعض معجزات اپنے اختتام کو پہنچے، اور اس کے ساتھ ہم اب کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔